عوامی جو بنیادی مسائل تھے، جو مطالبات تھے، اس پر یہ بننے والی کمیٹی اب آئینی اصلاحات کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے جو سر دست ان کے حق میں جا رہی ہے کہ آئینی معاملات پر انہوں نے بحث شروع کر دی ہے کہ کون کشمیری ہے، کون ریاستی باشندہ ہوگا۔ اگر میں ریاست جموں کشمیر کا شہری نہیں رہا، مجھے ووٹ دینے کا حق نہیں رہا، ڈائسپورا جو اس وقت ریاست جموں کشمیر سے باہر اوورسیز کے نام پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے پھر آپ اس کیٹیگری میں ان کو شامل کر سکیں گے؟ رہی یہ بات کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک، بڑی کربناک صورتحال ہوتی ہے۔ میں اپنی نسلوں کو کیا بتاؤں کہ میں کہاں سے آیا تھا۔ ہندوستان نے تو ہمارے اس حق کو آج تک کسی نہ کسی صورت میں تسلیم کر رکھا ہے، اور 19 سے پہلے ہندوستان کسی بھی واپس آنے والے کو نہیں روکتا تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ کہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی شناخت سے محروم کر دیا جائے، کہیں یہ نریندر مودی کے ایجنڈے کی تکمیل کی طرف تو نہیں جا رہی بات۔ ایک طرف مودی 40 لاکھ ہندوؤں کو لا کر ریاست جموں کشمیر میں آباد کر رہا ہے، اپنے مستقل شہریوں کو 20-25 لاکھ بنیادی فریق کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ کیوں بیانیہ بنایا گیا ہے کہ کہاں سے یہ بیانیہ بنا؟ غلط معلومات کی بنا پر اس ملک میں جو ہے وہ ایک نیریٹو بن جاتا ہے۔ مودی کا ایجنڈا ہے کشمیریوں کو ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے۔ تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ان کی نیت پر شبہ کیے بغیر، البتہ میں ان کی عقل پر شبہ ضرور۔ جو موجودہ حکومت ہے وہ ان مہاجر ممبران اسمبلی کا، آپ لوگوں کا تحفظ کر پائے گی؟ بار بار ایک کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کا بنیادی فریق مہاجرین مقیم پاکستان ہیں۔ دوبارہ یہ حکومت ٹیکل کر پائے گی ایکشن کمیٹی کو؟ جب بات کا فیصلہ بھی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے کرنا ہے کہ کس نے کس جماعت کا حصہ بننا ہے اور کس میں نہیں، یعنی یہ جمہوریت ہے کہ کسی شخص کو اپنی مرضی کی جماعت میں شامل ہونے کا حق نہیں ہے اور کسی جماعت کو کسی شخص کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی معاہدہ کسی نے کیا، جس دن یہ معاہدہ کسی آزاد کشمیر کی یا پاکستان کی عدالت میں چیلنج ہوا، اس دن پتہ چلے گا کہ کیا یہ آئینی، قانونی اور اخلاقی ہے یا نہیں۔ ڈنڈے کے زور پر دیکھیے، آج جتھے کی بنیاد پر ریاستوں کو بلیک میل کر کے ان کو یہ کہہ کہ ہم کچھ تو خون کے بازار گرم کر دیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ حکومتیں ہمیشہ کچھ تو خون سے بچتی ہیں۔ جمہوریت پر اگر یقین رکھتے ہیں آپ، فسطائیت پر یقین نہیں رکھتے، تو موجودہ دور میں جمہوریت کا جو رائج العمل طریقہ کار ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ABN ڈیجیٹل پر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں رضوان عباسی حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہیں، LA 44 وادی 5 سے منتخب نمائندے ہیں۔ اس کنسٹیٹنسی سے جیت کر وہ اس وقت آزاد کشمیر کی اسمبلی میں موجود ہیں۔ اس وقت قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف پارلیمانی افیئرز کے چیئرمین ہیں احمد رضا قادری صاحب۔ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ قادری صاحب، آغاز کریں گے مسلم لیگ نون سے، جو کہ آپ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے جیت کر اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں اور مسلم لیگ نون بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے آزاد کشمیر میں۔ کیا آپ کی حکمت عملی ہے الیکشن میں اترنے کے لیے، اور یہ بتائیں کہ ٹکٹوں کا جو آپ نے حصول کے لیے جو درخواستوں کا جو سلسلہ شروع کیا، تو کتنے درخواستیں اس وقت تک موصول ہو چکی ہیں؟ بہت شکریہ جی رضوان صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ مسلم لیگ نون اپنی پوری توانائی کے ساتھ، پوری ہمت، پورے جوش اور ولولے کے ساتھ آزاد کشمیر کے جو آئندہ 2026 کے عام انتخابات ہیں ان میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 45 حلقوں کے لیے تقریباً 204 درخواستیں جو ہیں وہ آج تک، یعنی جو ڈیڈ لائن تھی اس تک مسلم لیگ نون کے پاس جمع ہو چکی ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاسی کارکنان کی اور بہت بڑی ایک تعداد اور عوام کی بھی جو ہے اس کا مسلم لیگ نون سے ان کی توقعات اور امنگیں وابستہ ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت، اور پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں جو حکومتیں کام کر رہی ہیں، اور اس سے پیچھے جو تعمیر و ترقی کا میاں نواز شریف صاحب کا جو سفر ادھورا رہ گیا تھا، اس کی تکمیل کے لیے جو یہ دو حکومتیں کوشش کر رہی ہیں، تو اس سے آزاد کشمیر کے عوام کو بھی اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون ہی ایک مضبوط، مستحکم اور پائیدار حکومت بنا کر عوامی مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے مسلم لیگ نون کے ورکر بھی، مسلم لیگ نون کے قائدین بھی، اور مسلم لیگ نون کے ہمدرد بھی، تمام لوگ جو ہے وہ بڑے پرعزم اور ولولے کے ساتھ اس الیکشن میں اتریں گے۔ سر، یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون، چونکہ درخواستوں کے متعلق آپ نے بتا دیا،
یہ بتائیں کہ اس وقت جو حکومت ہے، حکومت کو یقیناً آپ نے بھی ووٹ دیا تھا، عدم اعتماد کا ووٹ تھا، تو آٹومیٹکلی وہ اعتماد کا ووٹ ہو جاتا ہے. تو وزیر اعظم جو اس وقت منتخب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اور وزیر اعظم کی جو کارکردگی ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی، اس کے حوالے سے بھی بتائیں. اور یہ بھی بتائیں کہ آئے روز ہم مسلم لیگ نون کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں آپ کے، جو قائد حزب اختلاف ہیں، وہ نون لیگ کی جو انتقامی کارروائیاں ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو اس حوالے سے بھی بتائیں اور کارکردگی کا بھی بتائیں. دیکھیے، جس طرح آپ نے خود ہی اس بات کی پہلے ہی وضاحت فرما دی ہے کہ ہم نے بنیادی طور پر جو مسلم لیگ نون کا ایک فیصلہ تھا کہ ہم نے اس وقت کی حکومت کے خلاف ووٹ دینا ہے، اور وہ جو وزیر اعظم تھے ان کو اس عہدے سے ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کا حصہ بننا ہے. اب مسلم لیگ کی یہ پالیسی نہیں تھی کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے، لیکن آزاد کشمیر کا دستور جو ہے اس کی جو متعلقہ شق تھی وہ اس بارے میں جو ہے وہ کہ وہی عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا اور وہی اگلے وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ ہوگا. تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری تھی، جس کی وجہ سے بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. پیپلز پارٹی کو ہم نے بل واسطہ ووٹ جو ہے وہ دی ہے، بلا واسطہ تو نہیں دی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بل واسطہ بہرحال ہمارا ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں شمار ہوا. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم سے، تو اگر وہ اچھا کام کریں گے تو ہم پاکستان مسلم لیگ نون کسی بھی صورت میں مخالفت برائے مخالفت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا، اگر وہ کوئی عوام کی فلاح و بہبود کا کام کریں گے تو ہم اس کو سرائیں گے، اور جہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ہے پبلک انٹرسٹ کے خلاف یا عوامی مفاد کے خلاف یا جو ہے وہ کہیں وکٹمائزیشن نظر آئے گی، جہاں جہاں ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کوئی بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے یا جہاں نظر آتی ہے، تو ہماری جماعت بھرپور طور پر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے اور مزید بھی ادا کرے گی. قائد صاحب، پچھلی حکومت کی جو چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت میں، اس میں صحت کارڈ کے لیے فنڈ رکھا گیا. پھر موجودہ حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے اس نے بھی 3-4 مرتبہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جلد ہیلتھ کارڈ کا اجرا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ 3 روز قبل وفاقی حکومت کی جانب سے ایک وفاقی صحت سہولت جو پروگرام ہے اس کے تحت ایک ہیلتھ کارڈ کا اناؤنس کیا جاتا ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ جو اس کے جو کارکنان ہیں کہ یہ ہیلتھ کارڈ پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے. تو اس متعلق تھوڑی سی وضاحت جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو پچھلی حکومت تھی اس میں بھی اس میں پیسے رکھے گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے باوجود اس میں کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس وقت ہم بھی اس حکومت کا حصہ تھے، وہ اس کو پایہ تکمیل تک وہ منصوبہ نہیں پہنچ سکا تھا، باوجود اس کے کہ رقم موجود تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایکشن کمیٹی نے بھی اس کو اپنا ایک مطالبے کے طور پر سامنے لائے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہیلتھ کارڈ جس کا 3 دن قبل اجرا حکومت پاکستان میں میاں شہباز شریف صاحب نے پورے آئی سی ٹی ریجن یعنی گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور وفاقی دارالحکومت پر مشتمل جو ایک آئی سی ٹی ریجن کو انہوں نے اس میں جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں سہولت پیدا کی ہے. تو اگر آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ 2016 میں مسلم لیگ نون کی اس وقت کی حکومت کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہی اس کا پہلی دفعہ اجرا کیا تھا. اور جو اس صحت کارڈ کا جو سب سے میری یاد کے مطابق میں اس فنکشن میں موجود تھا، سب سے پہلا جو ہے اس کا اجرا مظفر آباد میں جا کر میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اور یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ تو منصوبہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، تو کوئی دوسرا اس کا کریڈٹ کیسے لے جا سکتا ہے؟ حکومت آزاد کشمیر کا کوئی معاہدہ ہوا ہوگا، لیکن یہ جو ہے ہیلتھ کارڈ جو اس وقت نافذ العمل ہو چکا ہے، اس کا ایکشن کمیٹی کے مطالبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو کیا ایکشن کمیٹی کا مطالبہ گلگت بلتستان میں بھی کسی نے مطالبہ کیا تھا یا فیڈرل کیپٹل میں بھی کسی نے مطالبہ کیا تھا؟ یہ مطالبہ جو ہے انہوں نے اپنے فنڈ سے، فیڈرل گورنمنٹ نے، میاں شہباز شریف صاحب نے اس علاقے کو خصوصی توجہ دیتے ہوئے یہ ہیلتھ کارڈ کا جو ہے وہ ایک سہولت جو ہے وہ فراہم کی ہے. اور اس کے لیے میں تمام کشمیریوں کی طرف سے میاں محمد شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر، آپ نے بات کی ایکشن کمیٹی کی، تو ایکشن کمیٹی پہ آتے ہیں چونکہ اس وقت برننگ ٹاپک ایکشن کمیٹی کا ہے پوری ریاست میں. عوامی جو بنیادی مسائل تھے، جو مطالبات تھے، اس پر یہ بننے والی کمیٹی اب آئینی اصلاحات کے حوالے سے بات کر رہی ہے. تو سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ گزشتہ حکومت میں وزیر تھے، ایکشن کمیٹی
کے مطالبات بھی پورے ہو گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کا یہ جو آئے روز نیا مطالبہ سامنے آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور ایکشن کمیٹی بنیادی طور پر اس کو آپ بطور ممبر اسمبلی کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے اگر عرض کروں کہ میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا جو کسی کی بھی دل آزاری کا سبب ہو، بنیادی طور پر جہاں تک عوامی مسائل کی نشاندہی کا معاملہ ہے تو وہ نشاندہی کرنا ہر شہری کا حق ہے کہ کہیں اگر کسی کی کوئی حق تلفی ہو گئی ہے، کہیں کسی کا کوئی حق غصب ہو گیا ہے تو وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ متعلقہ حکام سے مطالبہ کریں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، فورس لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ میں بھی اس بات کی بالکل عام شہری کے طور پر اس کی تائید اور حمایت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے بجلی کا بل بھی دینا چاہیے، اور عوامی مطالبات کرنا عوام کا حق ہے، عوام کے پریشر گروپس کا۔ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسیات کے طالب علم ہیں، تو یہ جو اس وقت ایکشن کمیٹی ہے یہ ایک پریشر گروپ ہے جس کے ساتھ جنہوں نے کچھ ایسے معروضی حالات کے پیش نظر عوام کی ایک میں کثیر تعداد نہیں کہوں گا، ایک سوسائٹی کا سیگمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ، خاص طور پر سوشل میڈیا میں اس کو سب سے بنیادی چیز، ابھی جب آپ کا یہ پروگرام نشر ہوگا تو جو سوشل میڈیا پر اس پر مجھے گالیاں پڑیں گی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے جو سر دست ان کے حق میں جا رہی ہے۔ تو اس سوشل میڈیا کے ذریعے اب جہاں تک معاملہ آ گیا کہ آئینی معاملات پر انہوں نے بحث شروع کر دی ہے کہ کون کشمیری ہے، کون ریاستی باشندہ ہوگا، کون نہیں ہوگا، تو اس کو طے کرنا بہرحال سارے کی ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے تو کسی ایک آدمی کا حق جو ہے وہ اس سے محروم نہیں کر سکتی، جو اس کا بنیادی انسانی قانونی حق ہے۔ مجھے دیکھیے ایک چیز، یہ جو اس وقت آزاد کشمیر کا سیاسی سیٹ اپ ہے، جو آزاد کشمیر کی انتظامی حکومت ہے، اس کا اگر آپ صرف نام دیکھ لیجئے تو یہ نام ہے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر۔ صحیح۔ یہ حکومت آزاد جموں کشمیر کبھی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی دستوری طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ حکومت آزاد جموں کشمیر کسی ایک صوبائی سٹیٹس کی حکومت بن سکتی ہے۔ صحیح۔ ایک چیز کو مد نظر رکھنا، یہ ایک ہم پر لازم ہے کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ حکومت آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے اس حصے پر جو حصہ تحریک آزادی 1947 اور 48 کے دوران قبائلی لشکر کے تعاون سے آزاد ہوئی، اور ان لوگوں کی جیسے کہ میرے باپ اور میرے دادا ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس سیاسی نظام کی خاطر آزاد خطے سے یہاں پر پاکستان میں آ کر آباد ہوئے۔ ہمارے کچھ لوگ آزاد خطے میں آباد ہوئے، کچھ جن کو وہاں جگہ نہ مل سکی۔ اب جیسے مثال کے طور پر میرا خاندان جو ہے وہ راولپنڈی آیا، تو اپنی مرضی سے اپنے شوق سے کوئی آدمی راولپنڈی نہیں آیا۔ ہمیں اس وقت کی حکومت پاکستان نے، چونکہ آزاد کشمیر میں اس وقت رسل و رسائل کے جو ہے وہ سہولیات نہیں تھیں، وہاں پر اتنی زمین ہی دستیاب نہیں تھی کہ اتنے بڑے پیمانے پر آنے والے لاکھوں مہاجرین کو وہ وہاں پر کیٹر کر سکتے، ان کی نگہداشت کی جا سکتی۔ تو حکومت پاکستان نے اس وقت ادارہ بالیات قائم کر کے مہاجرین جموں کشمیر کے کو بسانے کے لیے، ان کے عارضی انتظام و انصرام کے لیے چودھری غلام عباس مرحوم کی قیادت میں قائد اعظم نے ایک کمیٹی قائم کی تھی، جس نے پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں مہاجرین جموں کشمیر کو وہاں پر عارضی طور پر بسایا۔ اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی میرا جو سٹیزن شپ ایکٹ آف پاکستان کے تحت میری شہریت، آج بھی پاکستان کی جو شہریت ہے وہ مشروط ہے ریاست جموں کشمیر کے حتمی مقدر کے ساتھ۔ صحیح۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا میں جہاں بھی رہوں گا، اگر میں ریاست جموں کشمیر کا شہری نہیں رہا، مجھے ووٹ دینے کا حق نہیں رہا، جو کہ اپنی مرضی سے میرے والد اور میرے دادا اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، وہ انہوں نے سیاسی بنیاد پر ہجرت کی تھی۔ تو اگر مجھے اس حق سے محروم کیا جا سکتا ہے تو ہمارے 20 لاکھ ڈائسپورا جو اس وقت ریاست جموں کشمیر سے باہر اوورسیز کے نام پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے پھر آپ اس کیٹیگری میں ان کو شامل کر سکیں گے؟ کیونکہ اگر آپ تشریح کریں گے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی تو اس کے مطابق ہم پر وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی وہ شک اس لیے عائد نہیں ہوتی کہ ہم اپنی مرضی سے روزگار کے لیے یہاں پر نہیں آ گئے، ہم نے ریاست اپنی مرضی سے نہیں چھوڑی، اور ہم آج بھی ریاست میں اپنے گھر میں واپس جانے کے لیے
بالکل بےتاب اور بے قرار ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنی مرضی سے ریاست سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں بسلسلہ روزگار، بسلسلہ معاش، بسلسلہ کاروبار، تو کیا ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ کا کیا پھر اسٹیٹس جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکشن کمیٹی کے ہمارے دوست ہیں، میں ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وقتی طور پر جو ہے وہ جذباتی نعروں کے پیچھے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں، اس نعرے کی کشش کو ایسا سمجھا جاتا ہے، کوئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکومتوں کی نااہلی ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے اس صورتحال کو وہ قابو نہیں پا سکتے، اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں پیش کیا جا سکتا. سیاسی لوگوں کی بھی اس میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، تو وہ اس نعرے کی بنیاد پر عوام کا ایک قابل ذکر جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز، تاجر، مختلف جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ اس کا حصہ بنے. ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات تھے، لیکن اینڈ آف دی ڈے ایک عام شہری جو سوشل میڈیا کو ہی سچائی کا معیار سمجھتا ہے کہ جو چیز کسی گروپ میں چل گئی، جو چیز فیس بک پر چل گئی، جو ٹویٹر پر چل گئی، بغیر اس کی تحقیق کیے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج کی یہ صورتحال پیدا ہو گئی. میں یہ اپنے ان دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ الیکشن لڑیے، الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آئیے. یہ جمہوری نظام ہے، جمہوریت کے نظام کے تحت آپ آ کر 36 آدمی ایک دن یہ کہیں گے کہ یہ دستور میں ترمیم کر دیں کہ جو آدمی ریاست جموں کشمیر کی، آزاد کشمیر کے 4000 مربع میل کے علاقے سے باہر چلا گیا ہے، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیسا لگتا ہے آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے یہ کشمیری نہیں ہے، یہ کشمیری ہیں؟ ابھی حالیہ جو ایک نئی بحث چھڑی ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، آپ نے بڑی تاریخ بتا دی، تمام وہ چیزیں بتا دی، لیکن آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کی وزارت پہ، آپ کی قائمہ کمیٹی کے جب آپ چیئرمین بنتے ہیں تو ان کا ایک بڑا اعتراض آ جاتا ہے، تو فیلنگز کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیے، یہ قائمہ کمیٹی کا چیئرمین میں خود سے تو بنا نہیں ہوں، صحیح، ٹھیک ہے. آزاد کشمیر اسمبلی کے 5 اراکین نے مجھے، جو میرے علاوہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے مجھے دستخط کر کے اپنی طرف سے نامزد کیا کہ ہم اس آدمی کو اس چیئرمین شپ کے لیے نامزد کرتے ہیں. تو یہ ان کا اختیار ہے. اب جس دن وہ مجھے کہیں گے کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں رہا، ہم آپ کو اس عدم اعتماد کرتے ہوئے اس عہدے سے معزول کرتے ہیں، میں اس دن اس عہدے سے فارغ ہو کر گھر چلا جاؤں گا. جب تک وہ 4 آدمیوں کا اعتماد مجھے، اس کمیٹی میں سے 6 آدمیوں پر مشتمل کمیٹی ہے، 4 کا اعتماد جب تک مجھے حاصل ہے، تب تک تو میں اس کمیٹی کا چیئرمین رہوں گا. رہی یہ بات کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک، بڑی کربناک صورتحال ہوتی ہے. میں اپنی نسلوں کو کیا بتاؤں کہ میں کہاں سے آیا تھا. میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ سٹیزن شپ ایکٹ آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو ہندوستان کے کسی علاقے سے پاکستان کے کسی علاقے میں آ کر آباد ہو گیا تو وہ ہجرت اس نے جو کی، تو اب وہ مہاجر نہیں سمجھا جائے گا، وہ پاکستان کا شہری ہے. صحیح، اس کی ہندوستان کی شہریت منسوخ ہو گئی. ہمارے کیس میں دستور پاکستان کے قوانین، آزاد کشمیر کا دستور، اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادیں، وہ ہمیں یہ حق دیتی ہیں کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. دیکھیے، آپ ایک بات کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا جو بنیادی فریق کون ہے؟ وہ آدمی جس نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے. صحیح. جو لوگ مرکزی کردار ہے، بنیادی فریق وہ مہاجر ہے جو اپنے گھر سے باہر ہے، جس نے اپنے گھر میں جا کر واپس آباد ہونا ہے. میرے باپ کے نام پر، میرے دادا کے نام پر آج بھی زمین جو ہے وہ موجود ہے، کسٹوڈین جائیداد متروکہ کے قبضے میں. اس وقت بھی اسلام آباد تحصیل اڑی، ضلع بارہمولہ آج کا، اس وقت کا ضلع مظفر آباد. اب آن لائن ابھی آپ فرد نکلوا سکتے ہیں اس کا، اگر کہیں گے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو کیا ہندوستان نے تو ہمارے اس حق کو آج تک کسی نہ کسی صورت میں تسلیم کر رکھا ہے کہ ان کو اپنے گھر آنے کا. یہ 5 اگست 2019 سے پہلے ہندوستان کسی بھی واپس آنے والے کو نہیں روکتا تھا. یہ تو جی، ہمارے بے شمار لوگوں نے اپنی زمینیں، جائیدادیں وہاں پر ان کے معاملات کیے، ان کو خرید و فروخت کی، یہاں سے جا کر کی، یہاں سے بذریعہ اٹارنی کی. 5 اگست 2019 کے بعد جو ہندوستان نے کیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ کہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی شناخت سے محروم کر دیا جائے، کہیں یہ نریندر مودی کے ایجنڈے کی تکمیل کی طرف تو نہیں جا رہی بات. ہمارے دوستوں کو اس بات پر سوچنا چاہیے، ان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ 25 لاکھ لوگ جو کہ پاکستان میں
مسئلہ کشمیر کے بنیادی فریق موجود ہیں، عارضی طور پر رہائش پذیر ہیں، ان کو اس مسئلے کے حصے سے اس میں سے نکال کے کیا ریاست کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی طرف تو یہ معاملہ نہیں جائے گا۔ ایک طرف مودی 40 لاکھ ہندوؤں کو لا کر ریاست جموں کشمیر میں آباد کر رہا ہے اس کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے، دوسری طرف وہ کون جو جموں میں جو لوگوں کو ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے جن لوگوں کو اسٹیٹ سبجیکٹ یا ڈومیسائل ایشو کیے گئے ہیں، اب انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کر کے ڈومیسائل ایشو کیے گئے، تو وہ لوگ وہ ہیں جو پوٹھوہار سے پنجاب سے جا کر کشمیر میں آباد ہوئے تھے، صحیح، اور وہ جموں میں عارضی طور پر مقیم تھے، ان کو تو انہوں نے مستقل شہری قرار دے دیا، اور ہم اپنے مستقل شہریوں کو اسٹیٹ سبجیکٹس کو، جو آج بھی اسٹیٹ سبجیکٹ رول پاکستان بھی تسلیم کرتا ہے، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بنیاد پر ہی اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، تو ہم جو یہ نظام چل رہا ہے تو اس میں سے آپ 20-25 لاکھ بنیادی فریق کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے تو کیا اس سے ریاست کی ڈیموگرافی تبدیل نہیں ہوگی؟ سر یہ بتائیں کہ جس طرح آپ مین اسٹیک ہولڈر ہیں اس وقت مہاجرین، جو کہ ایک بڑا بیانیہ بنایا جا رہا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے آپ نے ایک بات تو اس کی وضاحت کی کہ نریندر مودی کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، بنیادی طور پر اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں بیانیہ بنایا گیا ہے، کہاں سے یہ بیانیہ بنا ہے؟ دیکھیے میں کسی پر کوئی الزام نہیں عائد کر رہا، میں کسی کو کسی کا ایجنٹ نہیں قرار دے رہا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں معلومات کی اتنی تیز اور فراواں جو ہے وہ رسائی لوگوں تک موجود ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ تمام معلومات جو ہیں وہ درست بھی ہوں، غلط معلومات کی بنا پر اس ملک میں جو ہے وہ ایک نیریٹو بن جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں ایک رانگ نیریٹو کی بنیاد پر حکومتیں بھی وجود میں آ گئیں، اور پھر وہ حکومتیں جانے کے بعد آج تک نیریٹو نہیں ختم ہو پا رہا۔ تو اس میں کسی پر الزام غداری کا تو عائد نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ یہ مودی کا ایجنڈا ہے کہ کشمیریوں کو ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ ان کی نیت پر شبہ کیے بغیر، البتہ میں ان کی عقل پر شبہ ضرور کر سکتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ شاید کم عقلی میں یا نادانستگی میں یہ کام کر رہے ہوں، میں کسی پر کی نیت پر نہیں شبہ کر رہا۔ اچھا قاضی صاحب یہ بتائیں کہ اس مرتبہ جب حکومت تبدیل ہوئی تو مہاجرین کا ایک دھڑا، چونکہ آپ تو ایک پارٹی کے ساتھ اس وقت اسٹینڈ کر رہے ہیں، تو ایک دھڑا پیپلز پارٹی میں چلا گیا، پیپلز پارٹی میں کہا گیا کہ ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے، آپ کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا جو موجودہ حکومت ہے وہ ان مہاجر ممبران اسمبلی کا، آپ لوگوں کا تحفظ کر پائے گی، اسٹینڈ کر پائے گی؟ نہیں دیکھیے، میں ان کے بارے میں کوئی رائے دینے سے اس لیے قاصر ہوں کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے کہ انہوں نے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر جو ہے وہ پارٹی جوائن کی۔ میں ایک پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں، 3 الیکشن اس پارٹی کے ساتھ لڑے ہیں، اور شروع دن سے محبت کے ساتھ ہیں ہم لوگ، تو وہیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا، البتہ مجھے اپنی جماعت کا جو ہے وہ سٹانس، جو آج تک میری جماعت کی قیادت نے جو ہمیں بتایا کہ ہم کسی صورت بھی مہاجرین کے جو مسئلہ کشمیر کا، میں بار بار ایک کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کا بنیادی فریق مہاجرین مقیم پاکستان ہیں، جو ایون وہ مہاجرین جو آزاد کشمیر کے اندر آباد ہیں وہ بھی اپنے گھر کے اندر آباد ہیں۔ آپ اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کیجئے کہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ شخص میں اور ایک ریفیوجی میں فرق ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر اگر کوئی شخص مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آ کے آباد ہو گیا تو اس کو آپ ریاست کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں آیا ہوا لیکن ود ان اسٹیٹ ہی گردانیں گے۔ اب میرا کیس جو ہے وہ سراسر ڈیفرنٹ ہے۔ میں ریاست جموں کشمیر سے عارضی طور پر ہجرت کر کے اپنے گھر جانے کی خواہش کو باقی رکھتے ہوئے پنجاب میں آباد ہوں، اور جس دن تک ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوتا، حکومت پاکستان کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں تمام تر شہری سہولیات میسر کر رکھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس مرتبہ پھر ایکشن کمیٹی بڑی سرگرم ہو چکی ہے، حکومت اور اپوزیشن میں جو ایکشن کمیٹی ہے، جو بنیادی طور پر جو اس وقت پھر ایک مرتبہ پھر اپوزیشن نظر آ رہی ہے ایکشن کمیٹی کی جانب سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ یہ حکومت ٹیکل کر پائے گی ایکشن کمیٹی کو؟ کیا جو آج بلکہ 5 نکاتی ایک خط لکھا گیا ایکشن کمیٹی کی جانب سے آپ کے جو مسلم لیگ نون کے جو وفاق میں جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے میاں شہباز شریف، ان کو
تو کیا دیکھ رہے ہیں یہ آپ مجھے ایک بات میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس بات کا فیصلہ بھی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے کرنا ہے کہ کس نے کس جماعت کا حصہ بننا ہے اور کس میں نہیں؟ یعنی یہ جمہوریت ہے کہ کسی شخص کو اپنی مرضی کی جماعت میں شامل ہونے کا حق نہیں ہے اور کسی جماعت کو کسی شخص کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ یہ حق کس نے کسی کو دے دیا میرے بھائی؟ یہ ہر شخص، یہ تو بنیادی انسانی حقوق، کیا دستور پاکستان وزیر اعظم پاکستان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی شخص کو اپنی پسند کی جماعت میں شامل ہونے سے روکیں؟ صحیح. کیا دستور آزاد کشمیر جس کے تابع اس وقت آزاد کشمیر کا نظام چل رہا ہے، وہ ایکشن کمیٹی کے کور ممبران کو یہ حق دیتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی پسند کی جماعت میں شامل ہونے سے روکیں؟ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کا فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے. صحیح. جب ووٹ ہوگی، الیکشن ہوگا، لوگ ووٹ دیں گے، جو اچھا ہوگا اس کو لوگ چن لیں گے ان کی نظر میں، جو برا ہوگا ان کی نظر میں وہ اس کو مسترد کر دیں گے. صحیح. لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ کس آدمی نے کس جماعت میں جانا ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. صحیح. یہ فیشزم ہے کہ آپ لوگوں پر اپنے فیصلے مسلط کریں. صحیح. یہ کہہ دینا کہ جی یہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کیوں بنایا گیا ہے، کہ آپ نے معاہدے میں کہاں لکھا ہے کہ یہ قائمہ کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنیں گے؟ وہاں پر لکھا ہوا منسٹریل جو ہے ان کی جو پوزیشنز ہیں. ٹھیک ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی معاہدہ کسی نے کیا، جس دن یہ معاہدہ کسی آزاد کشمیر کی یا پاکستان کی عدالت میں چیلنج ہوا، اس دن پتہ چلے گا کہ کیا یہ آئینی، قانونی اور اخلاقی ہے یا نہیں. ڈنڈے کے زور پر دیکھیے، آج جتھے کی بنیاد پر ریاستوں کو بلیک میل کر کے ان کو یہ کہہ کے کہ ہم کچھ تو خون کے بازار گرم کر دیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. حکومتیں ہمیشہ کچھ تو خون سے بچتی ہیں. بصورت دیگر ریاستوں کے لیے کہیں بھی لوگوں سے ٹیکل کر ہی لیتی ہوتی ہیں. لیکن اگر ریاست پاکستان ماں کا کردار ادا کر رہی ہے تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کے اس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ریاست پاکستان نے کسی بھی قسم کے لوگوں پر تشدد سے یا جبر سے، زبردستی سے بچا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ 3 اکتوبر یا 4 اکتوبر کو جو کیا گیا ہے، وہ تو در حقیقت جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو ایسے ہی دلاسا دیتی ہے، سہلاتی ہے، اس طریقے سے ایکشن کمیٹی کو فیس سیونگ دی. لیکن پہلی مرتبہ جب ایکشن کمیٹی نکلی تھی تو ہم نے دیکھا 23 ارب روپیہ میاں شہباز شریف صاحب نے سبسڈی کی مد میں دیا. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی اون ریسیٹس ہیں 74 ارب روپے، اور باقی 310 ارب روپے کا بجٹ ہے. یہ کون دے رہا ہے؟ یہ ریاست پاکستان دے رہی ہے. ٹھیک ہے، یقیناً بڑا پازیٹیو کردار رہا دونوں مرتبہ. جی، اور ریاست پاکستان کا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اس میں بہت مثبت اور بہت ہی مشفقانہ جو ہے وہ ان کا رول رہا، اور انہوں نے مسائل کو حل کیا. لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. جہاں قانون کسی کو حق دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہاں پر فرض میں بھی باندھتا ہے. تو ہمیں اپنے فرائض پر بھی بہرحال توجہ دینی. آخری کوشچن، الیکشن میں چونکہ آپ اتر چکے ہیں عملی طور پہ، آپ کی جماعت اس وقت الیکشن کے حوالے سے سرگرم ہے، یہ بتائیں کہ ایکشن کمیٹی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر وہ الیکشن میں نہیں اترتی تو کتنی افیکٹو ہوگی عام جو لوگ ہیں ان پر، یا وہ کتنی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے؟ میں اس پر نہیں کہہ سکتا. میرے حلقے میں تو ایکشن کمیٹی کا بہرحال کوئی ہو تو میں کچھ اس پر تبصرہ آرائی کر سکوں. یہ ان حلقوں میں ہوگا ان حلقوں کے لیے میں ویسے اپنے ان بھائیوں سے جو کہ اسلام کے رشتے سے، کشمیریت کے رشتے سے میرے بھائی ہیں، گو کہ وہ مجھے بھائی سمجھیں نہ سمجھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ستیلا ہے، یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کو ہی تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. لیکن میں ان کو آج بھی اپنا بھائی تصور کرتے ہوئے ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جمہوریت پر اگر یقین رکھتے ہیں، آپ فسطائیت پر یقین نہیں رکھتے، تو موجودہ دور میں جمہوریت کا جو رائج العمل طریقہ کار ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے. آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے آزاد کشمیر میں ایسے لوگوں کو ایوان اقتدار میں پہنچا دیں جو آ کر آپ کی تمام تر جو مطالبات ہیں ان کو وہ پورا کر دے. دیگر جماعتوں کو بلیک میل کر کے، ان پر دھونس دھاندلی کر کے کہ جی فلاں کو آپ شامل کریں، فلاں کو آپ شامل نہ کریں، یہ کام آپ کریں، یہ نہ کریں،
اس کام کے لیے یہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے. صحیح. جب آپ الیکشن جیت کر اسمبلی میں آ جائیں گے, حکومت بنا لیں گے, پھر جو آپ کے جی میں آئے آپ کریں. ایک دن آپ کہہ دیجئے گا کہ احمد رضا قادری کا کوئی تعلق نہیں ہے ریاست جموں کشمیر, ہم اس کی شہریت منسوخ کرتے ہیں, تو میں کیا کر لوں گا, میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. لیکن جب تک آپ کے پاس یہ اتنا جو ہے وہ جمہوری طریقے سے آپ حکومت میں نہیں آتے, تب تک خدا را لوگوں خود بھی جئیں اور لوگوں کو بھی جینے دیں. احمد رضا قادری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اوصاف ABN کو وقت دیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف اور پارلیمانی افیئرز کے چیئرمین ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے, آپ اپنی سجیشنز دینا چاہتے ہیں, تو کمنٹ سیکشن میں لازم دیجیے گا. مجھے یعنی اپنے میزبان رضوان عباسی کو اس پوڈ کاسٹ سے اجازت دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.